سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج، متواضع وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا، انی کان لی قرین، یہ اہل جنت ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، یقول وانک لمن المصدقین، مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو، کتنی بے تکی بات ہے، اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں بھی گلی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی، اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھو گے، تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا۔ فاطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ دیکھے گا اس کو جہنم کے، دوزخ کے گویا کہ بیچوں بیچ اس کی تہہ میں۔ قالا، وہ کہے گا، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں، یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا، ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے، کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے، یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس قدر سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی تعلّی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش۔